نمبر 765۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کی نسبت، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ دیکھو، یہ عنقریب جان لیں گے۔ پھر دیکھو، یہ عنقریب جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟ بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا، اور رات کو پردہ مقرر کیا، اور ان کو معاش کا وقت قرار دیا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا، اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار می برسایا،
تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں اور گھنے گھنے باغ۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ موجود رہو گے، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔ بے شک دوزخ گھات میں ہے، یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر گرم پانی اور بہتی پیپ۔ یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے، سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔ یہ ترتیب وار ہمارا سلسلہ ہے۔ یہ سورت یعنی پہلا نہیں بلکہ آخری پارے کی پہلی سورت ہے۔ یہ سورت نبع کہلاتی ہے۔ اس میں کل 40 آیات ہیں اور یہ سورت مکی ہے۔ آج ہم اسی سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع اور اس میں 30 آیات ہیں، ان کا مطالعہ کریں گے۔ یہ آخری پارے کی پہلی سورت ہے، اور جناب رسالت مآب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری پارے نے مجھے جلدی بوڑھا کر دیا ہے، اس لیے کہ آخری پارے میں زیادہ تر آخرت کا ذکر موجود ہے، آخرت کا فکر، آخرت کی باتیں۔ میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ مجموعی طور پر قرآن میں 3 مضامین سب سے بڑے ہیڈ لائنز: توحید، رسالت، قیامت۔ آخری پارے میں قیامت کا ذکر ہے۔ اس میں جو لفظ نبا ہے، پہلے تو عمہ ہے، اصل میں عین ہے، میم الف با ہے، تو الف جو ہے وہ ختم ہو گئی تو عمہ بن گیا۔ اس کا ایک معنی یہ استفہام کے لیے ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کیا آپ نے میری بات سنی نہیں؟ تو بات تو سنا چکا ہے، اس بات کو دوبارہ یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہے، اس کی گویا زیادہ توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتا ہے۔ یہ پوری توجہ سے قرآن نے کہا عما یتساءلون، یہ لوگ جو ہیں یعنی کافر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر آ کر کہتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب سے قرآن نازل ہوا تو منکرین قرآن نے، کافروں نے یہ شوشہ شروع کر دیا کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ نہیں آ رہا، اور یہ خام خواہ دیکھو جی مسلمانوں کا جو نبی ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے اس دنیا میں سے چلے جانا ہے، مر جانا ہے، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا، پھر تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ بھلا ہم جب مر جائیں گے تو پھر کیسے اٹھائیں گے؟ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھا تھا کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور مفصل میں آیا تھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔
7 چیزوں کا ذکر ہے، تو اس میں آخرت کا ذکر بھی ہے، والیوم الآخری، آخرت کا۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں مالکی یوم الدین، وہاں بھی آخرت کا ذکر ہے، یعنی قیامت کا ذکر ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو اٹھایا جائے گا۔ اب جو ان کا اصل اشکال تھا، اور آج کل بھی بعض کم عقل والے یہ کہتے ہیں، دیکھو جی جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہڈیاں ہی ختم ہو جائیں گی، تو پھر ہمیں کیسے پیدا کیا جائے؟ یہ ایک اشکال ہے، سوال ہے، اس کا جواب سمجھ لیجیے۔ جو یہ رکوع ہے اس میں 2 حصے ہیں، پہلے یہ سوال اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اس کے بعد اس کا جواب، یعنی استفہامیہ انداز میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، جب اتنا کچھ ہم نے کیا ہے تو کیا اب ہم یہ نہیں کر سکتے؟